أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع برکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ شیخ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے، آپ کو ایک لمبی عمر دے تاکہ قوم کی خدمت میں جو ہے کرتے رہیں۔ الحمدللہ بہت اچھی کارآمد دل کو چھو جانے والی باتیں ہم کو سننے کو ملی۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ میں جب یہاں کا جمعہ کا خطبہ کا پوسٹر دیکھ رہا تھا تو اس میں شیخ محترم کا شام کا بھی خطاب تھا، تو ہم بولے چلو شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، تاکہ کچھ علم جو ہے نا حاصل ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اس لیے کہ طالب علم کا ایک ذوق اور شوق ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں الحمدللہ، ایسے علماء کی صحبت میں خدمت میں رہ کے کچھ سیکھتا ہوں، پھر لوگوں کو سکھانے کی جز سے جور کوشش کرتا ہوں، بس یہی ہے۔ مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم کہ شیخ نے مثالی نوجوانوں کے عنوان سے بہترین خطاب فرمایا ہے نا، سنا نا ہم نے؟ ارے یہ کیا ہے؟ 1 گھنٹہ شیخ نے کہا، پھر میں پوچھا تو پھر انجان ہیں آپ لوگ۔ دیکھیے ہم نے اس سے پہلے بھی آپ سے کہا ایک بات نصیحت کے طور پہ کہ بولنے والے سے ہر آدمی ڈرتا۔ کسی ریاست کا سی ایم گنگا ہے سنے گا؟ جلدی جواب دینا بھائی، وقت کم ہے، اپنے اچھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ شیخ کی بات کو لے کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی نئی بات نہیں ہے میرے پاس۔ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کسی ہندوستان کی ریاست میں 35 ریاستوں میں سے کسی ریاست کا چیف منسٹر گونگا ہے؟ کوئی اے سی پی ڈی سی پی گونگا ہے؟ کوئی گورنر گونگا ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، ملک کے باہر چلے جائیں، پوری دنیا میں کہیں پر بھی صدر یا نائب صدر یا پھر وزیر اعظم کو گونگا ہے؟ کس کو بھی نہیں بٹھاتے۔ گونگوں کی اہمیت ہی نہیں ہے، گونگا کی کوئی عزت بھی نہیں ہے، گونگوں کو وہیں سے رکھ دیتے۔ لیکن ان پورے گنگوں میں ایک آدمی اگر بولنے والا تو پورے کی نظریں ادھر ہی رہتی۔ جب تک اس ملک کے اندر ہم بولنے والے تھے ہر آدمی ہمارے طرف دیکھنے والا تھا، اور جب ہم گونگے بن گئے، مفاد پرست بن گئے، اپنی 4 دیواری کو سنوارنے میں بن گئے، اپنے جو ہے نا نفسانی خواہشات کی پوجا کرنے میں لگ گئے، تو ہم گونگے بن گئے اور ہر آدمی بولنے والا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے اور مردے کی مثال بتائی نا، کیا کہا؟ ہمارے پاس زندے اور مردے کی مثال کیا ہے؟ جو دم توڑ گیا، جس کے سامنے لوگ رو رہے ہیں، جو نہانے کی طاقت نہیں رکھتا، جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہم سمجھ رہے مردہ یہ ہے، وہ تو سیکنڈری مردہ ہے۔ لیکن اسلام کی روح سے مردہ کیا ہے؟ اسلام کی روح سے مردہ یہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جس کے دل میں ایمان ہو، زندہ ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لے، جو گونگا ہو جائے، پھر وہ مردہ ہے۔ بس سمجھ میں آئی نا؟ آئی نہیں آئی؟ پھر بھی منڈیاں نہیں ہلا، منڈیاں نہ کو ہلاؤ اللہ کے واسطے۔ بکرا منڈی ہلاتے کہاں جاتا پتہ ہے نا؟ اللہ پوری مخلوقات نے بولنے کی طاقت اور شکتی کس کو دیا؟ جی تو یہاں بیٹھنے والے پورے کون ہے بھائی؟ نہیں تھوڑے دکھ رہے ہیں، اس میں آواز کم آ رہے ہیں نا، اصل میں پورے انسان ہے نہیں؟ تو پورے انسان ہے تو پورے بولنے والے الحمدللہ، نہیں بولنے والے ہیں؟ ہم کہاں بولتے ہیں جہاں نہیں بولنا ہے، ہم کہاں نہیں بولتے جہاں بولنا ہے۔ عجیب سسٹم ہے ہمارا انسان ہونے کے ناطے۔ خیر مختصر بات یہی ہے کہ ملک، شہر، محلوں کے حالات پر نظر رکھی جائے، اسی لیے کہ جو قوم اپنی ذمہ داریوں سے مکر جاتی ہے، جیسا شیخ نے ذمہ داریوں کا احساس دلایا، جو قوم اپنی ذمہ داریوں سے مکر جاتی ہے یا پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے تو تباہی کا بہت بڑا دروازہ وہ کھول کے رکھتی ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی ہے، آج ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری ذمہ داری کچھ نہیں ہے، جبکہ آپ کو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جتنے دنیا میں نبی اور رسول آئے تھے، نوح علیہ السلام یا پھر آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر بنی اسرائیل کی ایک بہت بڑی امت ہمارے سامنے قرآن کی روشنی میں موجود ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے
اسحاق علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو ختم کر کے اسماعیل علیہ السلام کی جو نا اولاد میں سے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی و رسول بنایا، اور پھر ایک جس کو اللہ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی بنی اسرائیل کو، لیکن اللہ نے ان سے وہ منصب کو چھین لیا، ان سے وہ تمغے کو چھین لیا، ان پر جو انعامات کی بارش تھی اس کو روک دیا۔ وجوہات کیا تھی؟ وجوہات کیا تھی؟ تلاش کرنا، کبھی پڑھنا، کبھی قرآن پڑھنا، کبھی احادیث، کبھی پڑھنا فتنوں کے تعلق سے احادیث، کبھی پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشین گوئیوں کے متعلق احادیث، تو پتہ چلے گا کہ وہی روش جو ان کے پاس تھی وہ ہمارے اندر آ گئی آج، جس کی بنیاد پر وہ روش ان کے پاس آنے سے ان کے پاس سے وہ عہدہ چلا گیا، اور میرا بھی عہدہ جا رہا ہے۔ ابھی کچھ باقی ہے، اس کی عزت کو بچا لیجئے۔ میں ذمہ داروں سے بھی کہوں، میں بزرگوں سے بھی کہوں، میں نوجوانوں سے کہوں، میری ماؤں بہنوں سے بھی میں کہوں، کچھ بچا ہوا ہے مقام اس ملک کے اندر، اس کو بچا لیجئے، ورنہ آنے والی نسلیں ہمارے لیے صرف یہی کہیں گی کہ ان کے پاس وقت تھا، طاقت تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا، ہمارے لیے خطرناک دروازہ یہ کھول کے گئے، ہمارے لیے کوئی صحیح راستہ نہیں بتایا گیا، تباہی کا دہانہ ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے۔ تو مختصر بات یہی ہے عزیزان محترم کہ ہم سننے کے عادی بن گئے، سننے کے، ہے نا، سننے کے عادی بن گئے۔ ہم نے گزشتہ میں آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک سال میں 50 جمعے آتے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 50 جمعے ایک سال میں آتے ہیں، صرف ایک سال۔ تو 50 جمعوں سے میں نے اور آپ نے سیکھا کیا ہے؟ سیکھا ہے کچھ بھی؟ حقیقت میں بولنا، دل کی گہرائی سے بولنا، مجھے جواب مت دو۔ اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ ہر شخص یہاں جتنے عورتیں مرد بیٹھے ہیں سب کے جاننے والا ہے کہ 50 جمعوں سے میں نے سیکھا کیا؟ سیکھا ہے کچھ ہم نے؟ آنا، پہلی صف میں بیٹھا، سورہ کہف پڑھنا، امام صاحب کچھ بول رہے ہیں تو جو ہے ذہن میں رکھنا کہ دکان پہ بچے کو چھوڑ کے آیا تھا، کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کہ کوئی آئے کہ نہیں آئے، کہ گراہک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، کہ یہاں سے نکل کے جانا تھا، آج ہی پیسے دیتا ہوں مل کے بولا تھا، دیر ہو جاتی ہے کیا ہے کہ پورا ذہن میں ہمارے چلتے رہتا، خطیب صاحب کو گھور لیتے، بیٹھے ہوئے رہتے، کیمرہ تو یہاں رہتا، میموری کہیں اور رہتی، امام صاحب سلام پھیرتے سب سے پہلے مسجد سے باہر۔ کیوں؟ وجوہات کیا ہے؟ سیکھنے کا مسئلہ ہے، ان مجالس کے اندر سیکھنے کی بات ہے مجھے اور آپ کو۔ جمعے کا خطبہ، جمعے کی بات، یہ سسٹم، یہ طریقہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے کسی اور مذہب میں؟ بتا سکتے ہیں کوئی نہیں؟ پھر اسلام کیا ہے؟ آپ کو سکھا رہا ہے، آپ کی فکر کر رہا ہے۔ 7 دن گزرتے ہی آپ کے سامنے پھر 8واں دن جمعے کا آ جاتا، 7 دن کی غلطیوں کو جمعے کے دن سدھارنے کا اللہ موقع دے رہا ہے، 7 دن کی غلطیوں کو جمعے کے دن پھر جو ہے یاد کرنے کا موقع دے رہا ہے، پھر وہاں سے سدھرنے کا اللہ نے موقع دے رہا ہے۔ کیا اس کو لے رہے ہیں میں اور آپ؟ نہیں۔ ابھی حالات کے تعلق سے جو بات ہے، میں 2-3 باتیں رکھ کے اپنے بات کو میں ختم کروں گا۔ اجازت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بیٹھیں گے نا انشاءاللہ؟ اذان کتنے بجے ہے بھائی؟ 8 بجے، تو انشاءاللہ 15 منٹ اپنے پاس ہے، انشاءاللہ 5 منٹ پہلے ختم کر لیں گے اللہ نے چاہا۔ مختصر بات یہ ہے کہ ابھی جو حالات اس وقت کے چل رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پر جو ہمارے پاس جو خبریں آ رہی ہیں، یا نیشنل میڈیا پر جو ہمارے خلاف جو ہے سازشیں چل رہی ہیں، یا سیاست دانوں کے گلیاروں میں جو ہمارے خلاف سازشیں چل رہی ہیں، اس کا اہم ترین ٹارگٹ جس کو بولا جاتا ہے، نشانہ بولا جاتا ہے، دیکھیا اب مجھے شکار کرنا ہے ہرن کا، تو میں ہرن پر نظر رکھ کے بیٹھوں گا نہیں۔ اب میرے سامنے سے کوئی جنگلی بکری گزر گئی تو اس کو تھوڑے ماروں گا کیا؟ کس کو ماروں گا؟ ارے بھائی منہ بند نہ کو رکھو بھائی، اللہ کے واسطے، یہ اللہ کے واسطے نہ کوئی بات کرنے کی عادت ڈالو، ورنہ میں آپ کو بات کرنے کی عادت ڈالو، تم بولنا سیکھو انشاءاللہ۔ شیخ نے جیسے کہا نا کہ پھر ہمارے سامنے کوئی دشمن ٹکنے کی جو ہے نا ہمت بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ، جب یہ قوم بولنے کے قابل بنے گی۔ ختم، پوری تقریر اس پہ ہے، جمعہ بھی اس پہ ہے ہمارا۔ جو منڈے ہلانے والے قوم ترقی کر سکتی کیا؟ نہیں کر سکتے نہیں۔ صحابہ کرام تو نعرے تکبیر بلند کر کے بھی رومیوں کو ہرا دیا تھا، خالی نعرے کی بنیاد پر، لڑے کی بات دور کی تھی، نعرے تکبیر بولتے اللہ اکبر بولے، رومیاں ہیبت کھا کے بھاگنا شروع کرے۔ تمہارے پاس وہ بھی صلاحیت نہیں ہے، کیا سیکھیں گے؟ کب کریں گے آخر؟ 50 جمعوں سے کر رہے ہیں کیا آخر؟ 10 سال ہو گئے تو جو ہے 500 جمعے آ گئے آپ کے پاس، 20 سال میں 1000 جمعے آ گئے آپ کے پاس،
تو 50-50 60 سال 70 سال 40 سال کی زندگیاں ہو گئے، لیکن سیکھنے کا نام ہی نہیں لیے ہم لوگ، لیے نہیں۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں حالات کا چکر کیا چل رہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ نشانہ اس وقت میں جو ہے 2 لوگوں کو بنایا جا رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم تمام کو کمزور کرنے کی بہت بڑی سازش چل رہی ہے۔ ایک ہماری جوان لڑکیاں، ان کو پھسلایا جا رہا ہے، ان کو بتلایا جا رہا ہے، ان کے جسم سے برقعوں کو اتروایا جا رہا ہے۔ کتنی لڑکیاں ہوں گی؟ اب میں یہ اور آپ یہ تصور کر کے بیٹھے ہیں کہ بھائی میری بچی تو نہیں بھاگی نا، میری بھاوس تو نہیں بھاگی نا، میری سالی تو نہیں بھاگی نا، میں تو تصور میں یہ ہوں نا۔ لیکن جن کے گھر سے بھاگے کبھی ان سے جا کے پوچھنا۔ آج کی تاریخ میں آپ دور مت جائیے، یو پی بہار ذہن میں بٹھا دیا ہمارے کہ یو پی میں ایسا ہو رہا ہے، مہاراشٹر میں ایسا ہو رہا ہے، کرناٹک میں ایسا ہو رہا ہے۔ ارے یارو دوسروں کی فکر چھوڑو، تمہاری ریاست میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑی ذمہ داری دیتا ہوں، یہ کام کرتے ہیں نا ہم لوگ، دیکھیے ذمہ داری آپ کو بھی دے رہا ہوں، کرو آپ بھی، دوسروں کی بہنوں کی، ماؤں اور بیٹیوں کی فکر کرو، سوشل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو ڈھال لو۔ کبھی جتنے رجسٹری آفس ہوتے ہیں نا، ان رجسٹری آفسوں کے چکر لگاؤ، کبھی نکالو وقت قوم کے لیے۔ 100-200 روپے کا پیٹرول جیب سے ڈال کے جاؤ، تکلیف بھی ہوتی ہے اس میں، چندے کے پیسے سے پیٹرول ڈالا کے جانا ایک جگہ رہتا، 4 جگہ پھر لے کے آتے، کہ وہ تو اپنے جیب کا پیٹرول تھوڑا ہی سے، اپنے خود کا جب پیٹرول پڑے گا گاڑی میں تو پتہ چلتا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے نا۔ جاؤ کبھی رجسٹری آفس میں، ایک چھوٹا سا بورڈ نظر آئے گا، نوٹس بورڈ کے اندر آج کی تاریخ میں بتلا رہا ہوں، اگر ہے ہمت تو کر کے دکھاؤ، پھر نصیحت بھی قبول ہوگی، اپنے گھر کی حفاظت بھی ہوگی، امت اور ملت جو ہے نا حفاظت میں بھی آئے گی، پھر دشمن پسپا بھی ہوگا انشاءاللہ۔ وہ بورڈ کے اوپر ایک فوٹو لگی رہے گی ایک مسلم لڑکی کی، XYZ کچھ بھی نام میں کیا رکھوں، اس کے بازو ایک فوٹو لگی رہے گی کسی غیر مسلم لڑکے کی۔ 30 ڈیز کا ٹائم، 30 دن کے بعد آپ ایڑیاں رگڑ لو، آپ سپریم کورٹ تک چلے جاؤ، وہ بچی کو واپس نہیں لا سکتے۔ پھر 30 دن کے اندر اس کے لیے کچھ قانونی کارروائی آپ کر سکتے ہیں۔ ایسی 20 لڑکیاں تلنگانہ کی مسلم غیر مسلموں سے اب کیا آپ کے تلنگانہ میں شادیاں رچا رہی ہیں، کیا آپ نے روکنے کی ضرورت کی کبھی انہیں؟ دیکھیے ہر آدمی مجرم ہے، کوئی بھی جواب نہیں دے سکتا، کیونکہ کام کرنے کی عادت نہیں ہے نا ہمارے پاس۔ 5 وقت کا نماز پڑھ لے کے، 2-4 آیتیں یاد کر لے کے، 3-4 حدیثیں یاد کر لے کے، علامہ مولانا مفتی بن کے جنت میں چلے آتے ہیں ہم لوگ۔ بس اسلام کا منشا کیا تھا کبھی ہم سمجھے ہی نہیں، اسلام کی مرضی کیا ہے ہم نے کبھی سمجھے ہی نہیں۔ میری ماؤں بہنوں، آپ لوگ بہت تر و تازہ ہو جائیے ذہنی طور پر، اپنے آپ کو طاقتور بنائیے اسلامی طور پر، اپنے آپ کو ڈھالیے اسلامی عقیدے کے اندر۔ اسی لیے کہ ایک وقت تھا آپ کا معیار گھٹا دیا گیا تھا، اسلام نے آ کر کے آپ کو ایک نئی زندگی دی، اسلام آ کر کے آپ کو ایک نئی پہچان دی معاشرے کے اندر۔ بھول گئے ہو واقعے کو کہ اسلام سے پہلے ایک صحابی آئے اور آ کے عرض کرنے لگے میں اسلام تو قبول کر لیا یا رسول اللہ، لیکن ایک واقعہ ہے میری زندگی کا وہ کھٹکتے رہتا ہے، کیا مجھے اللہ معاف کرے گا یا نہیں؟ مختصر کیا بتا دیتا ہوں میں آپ کو، وہ یہ کہ میں تاجر پیش آدمی تھا، میری بیوی حاملہ تھی، اور میں نے اپنے بیوی سے کہا کہ بھائی واپس آنے تک لڑکا اگر ہے تو زندہ رکھنا، لڑکی اگر ہوگی تو دفنا دینا۔ یہ حال تو عورتوں کا ہو گیا تھا، عورت کسی گھر میں پیدا ہونا، لڑکی کسی گھر میں پیدا ہونا منحوس اور معیوب مانا جاتا تھا۔ وہ صحابی آئے، کہتے ہیں کہ میں آیا اپنے گھر کو، دیکھا کیا ہے میرے صحن کے اندر بچی کھیل رہی ہے، میرا ماتھا ٹھنکا، بیوی سے پوچھا کون ہے، کس کی بچی ہے؟ تو کہا کہ نہیں اپنی نہیں ہے، پڑوسیوں کی لے کے پال لیے۔ مختصر یہ بچی بڑی ہونے لگی، لوگ باہر جب ملنا شروع کرے لوگوں سے تو کہنے لگے ارے کیسے نحوست والے ہو یار تم، تو تمہارے گھر میں تو بیٹی پیدا ہوئی، تمہاری جورو پال رہی ہے اس سے۔ باپ غصے میں آیا، بچی کا ہاتھ پکڑا، ماں سے کہا کہ اسے تیار کرو، اسے کچھ یاترا بتا کے لاتا ہوں، میلہ بتا کے لاتا ہوں۔ وہ بچی کو ماں بہنیں اپنے غور سے سننا اس بات کو، اسلام نے کیا مقام آپ کو دیا ہے، وہ مقام کا استعمال کروا۔ اب ہوا یہ کہ وہ صحابی جب ایمان قبول کرے تو واقعہ سنا کے کہتے ہیں کہ وہ بچی کو میں پکڑ کے لے کے گیا اور ریتیلے میدان میں لے کے گیا اور بچی کو کنارے سے بٹھایا اور ریت کا گڑا بنانے لگا۔ اللہ اکبر، زندہ بچی بیٹھی ہوئی ہے، خود کی اولاد دوسرے کی نہیں، گڑا بنا دیا۔ بچی پریشان، باپ اتنی محنت کیوں کر رہا ہے؟
اس گڑھے کے اندر باپ کھڑا ہوا، بچے سے کہا کہ ہاتھ دے دے، بچے نے ہاتھ دیا، معصوم ہاتھ کو پکڑ کے کھینچا، اندر ڈال دیا اور مٹی برابر کر دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ حال کر دیا یا رسول اللہ، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا؟ پتہ یہ چلا اس واقعے سے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا مقام تو یہ تھا، اسلام جب آیا تو کیا کیا؟ اللہ اکبر! اسلام نے سب سے پہلا جو درس دیا نبی کے ذریعے سے یہی کہ ایک ماں کو یہ اعزاز دیا گیا، اعزاز، تمغہ، عہدہ، پوسٹ، اس کا مرتبہ، بزرگی بتائی گئی۔ کیا یہ بتایا گیا کہ ایک اولاد کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ اسلام جب آیا تو عورتوں کو یہ مقام بھی دیا نا۔ آج وہی میری بہن کسی غیر مسلم کے ساتھ برقع پہن کر، دندناتے ہوئے موٹر سائیکل پر گلے میں ہاتھ ڈال کر جب راستے سے گزرتی ہے تو کیا ہوتا ہوگا؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ جب اس کے ماں باپ کو یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں تو ان کے ماں باپ کے دلوں پر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ کو احساس ہے اس کا؟ کچھ بھی کون کرے احساس؟ کون سوچے؟ یہ کون کام کرے اس پہ؟ نماز کا پڑھنا سبھی کو معلوم ہے الحمدللہ، نہیں معلوم؟ روزوں کا رکھنا سبھی کو معلوم، نہیں معلوم؟ قرآن کا پڑھنا روز نہیں معلوم؟ سب چیز معلوم ہے مسلمانوں کو۔ ارے تم نکلو تھوڑا باہر، قوم و ملت کی ہمدردی میں نکلو، دل میں احساس پیدا کر کے نکلو کہ کاش میری بچی تو ایسا نہیں کی، لیکن کسی کی بھی بیٹی بہن ہے تو وہ میری بہن ہے، میری بیٹی ہے، اسلام کی بیٹی ہے، وہ نہیں ہو سکتا؟ کرنے کی عادت ڈالو، پھر دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے۔ اب تک کہ 7 لاکھ سے زیادہ لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، کبھی وقت نکالو، کبھی جو ہے نا ہائی ٹیک سٹی کے طرف کا علاقہ، کبھی گچی بولی کا علاقہ، کبھی پٹنچرو کا علاقہ، کبھی BHL کا علاقہ، کبھی چلو میں بتاتا ہوں آپ کو، لیونگ پارٹنرشپ کے اندر مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، ایگریمنٹ بنا رہی ہے وکیل کے سامنے کہ بھائی 2 سال کے لیے تم اور میں، میری نوکری چل رہی ہے، تمہاری بھی نوکری ہے، تم بھی اکیلے ہیں، میں بھی اکیلی ہوں، چلو 2 سال تک جو نا میاں بیوی کے جیسا رہیں گے۔ اس ایگریمنٹ میں تیار کیا جا رہا ہے کہ 2 سال کے بعد میں تمہارا میرا خود بخود ہی ختم معاملہ، تم کون کی میں کون کی، ہو رہا ہے تمہارے شہر میں، تمہاری ناک کے نیچے، تمہارے شہر میں، تمہارے ریاست کے اندر۔ کون کام کرے اس کے اوپر؟ دیکھا ہے کبھی جا کر کے؟ یہ شان و شوکت کی زندگی، یہ لالچ بھری زندگی، یہ عیش و آرام کی زندگی، یہ لگژری گاڑیوں کی زندگی، نرم صوفوں کی زندگی، AC کی زندگی، یہ اچھے گھروں کی زندگی تباہ برباد کر کے رکھ دیا امت مسلمہ کو۔ اٹھو، آج بھی وقت ہے، حالات کربناک ہو رہے ہیں، کدھر سے کدھر اس قوم کو لے جایا جا رہا ہے۔ ایک تنظیم بنائی گئی ہندوستان میں، ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، ہم نے آپ کے سامنے بارہا اس بات کو رکھا ہے، ہمارے جبھی میں ہم کو خطبہ دینے کا موقع ملا اس کے اندر۔ یہ ایک تنظیم بنائی گئی جس کا نام رکھا گیا سہیلی۔ بتائے کچھ کیا کرتی ہے سہیلی؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے کبھی؟ پھر کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کے محلے میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس کا احساس نہیں ہے۔ شیخ نے جیسا بتایا کہ پڑوسی کا جاننے والا نہیں ہے کوئی بھی۔ کیا کر رہی ہے سہیلی تنظیم؟ کس نے بنائی ہے وہ سہیلی تنظیم؟ پورے ہندوستان میں کیا کر رہی ہے یہ؟ کیا معلوم دوست، بس کیا اللہ کے پاس یہی جواب دیں گے جا کر کے نہیں معلوم تھا استغفر اللہ ربی؟ پوچھے گا اللہ، یاد رکھنا اس بات کو۔ شیخ نے جیسا کہا، محمد ابن قاسم نے جب سندھ پر حملہ کیا اور اس ہندوستان پر اسلامی پرچم کو لہرایا، بنیاد کیا تھی؟ علماء سے پوچھنا، بیٹھنا ان کی صحبت میں، علم لینا ان سے، پوچھنا کہ بھائی محمد ابن قاسم 17 سالہ نوجوان کہاں سے اٹھ کر کے کہاں آیا، کیوں آیا تھا، کس کی ماں پر آیا تھا، کون بلایا تھا اسے، ایسا کیا شدید ضرورت پڑ گئی تھی؟ پڑھو تاریخ اپنی۔ نہیں پڑھیں گے، یہ لوگوں کی زندگیاں پڑھیں گے۔ ہاں، پرانی گاڑی پہ پھرتے پھرتے آدمی نئی گاڑی پہ آ گیا تو تشویش ہو جائے گی، ارے کیا بات ہے بھائی، میں تو اس میں گھوم رہا ہوں، یہ کہاں سے آ گئے اس کے پاس؟ ہماری تو عادت یہ پڑ چکی ہے نا، جگاؤ یارو بھائی، بس اور کچھ نہیں۔ میری ماں بہنوں، آپ کے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اگر ایک سدھر جاتی ہیں تو پورا گھر سدھر جائے گا انشاءاللہ۔ آپ وہ اسلامی طاقت کا مظاہرہ کرو، اپنے اولاد کی پرورش کرو، اسلامی طرز پر کرو، اپنی بچیوں کے موبائل فون پر نظر رکھو، جب بھی وہ کالج سے آ جائے نا تو انجانے طور پر کبھی کبھی جو ہے نا ان کے بیگوں کی تلاشی لو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں یہ میں، ان کے بیگوں کی تلاشی لو،
کچھ ایسی ویسی اوٹ پٹانگ چیز ان کے پاس ملتی ہے تو اس کی تنبیہ کرو، یا تو پھر اس کے کالج پر پابندی لگا دو. بہت باتیں ہیں، اگر میں کہنے بیٹھوں احساس دلا رہا ہوں میں آپ کو، وہی شک کی باتوں کو لے کر کے احساس دلا رہا ہوں کہ مثالی نوجوان کیا ہونا چاہیے. دھارے کا رخ بدل دینا چاہیے، فضاؤں کا رخ بدل دینا چاہیے، دشمنوں میں کبھی پیدا کر دینا چاہیے اگر تم واقعی مسلمان ہو. کارپوریٹ ہاسپٹل کا بھی دورہ کر کے دیکھنا. آج سے 20 سال پہلے ملک پیٹ کا یشودا ہاسپٹل مشہور تھا، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں آپ سے، جہاں پر بچیوں کے آپریشن کیے جاتے تھے. 17 سال کی بچی، 18 سال کی بچی، کس کا کون ہے نہیں معلوم، جذبات میں آ کے بہہ گئی. 2 مہینے کا حمل، 1.5 مہینے کا حمل. کون کام کرنا ہے اس پہ؟ کون کام کرنا؟ آپ کرے کبھی اس پہ کام؟ نہیں کرے. نہیں کیوں کرتے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ آپ کے پلاٹ پہ کوئی قبضہ کر لیا تو کرتے آپ کیوں کرتے بھائی؟ ہاں، آپ کو کیا ضرورت ہے کام سے؟ آج شہر کا ہر کارپوریٹ ہاسپٹل، بڑے بڑے جتنے بھی ہیں، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، 5 مہینے کا، 8 مہینے کا حمل گرایا جا رہا ہے پیسے لے کے، عزت بچانے کے خاطر. کالج میں پڑھنے گئی تھی بچی 25 کلومیٹر دور، ذہنوں سے ذہن مل گئے، نظروں سے نظریں مل گئی، اور وہ سب کچھ ہو گیا جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جہاں 2 غیر محرم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، اور وہ شیطان وہ سب کچھ کرا دیتا ہے، کرا بھی رہا ہے. مختصر یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے، ذمہ داریوں کو سمجھیے. نہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ کم سے کم تہجد کا اہتمام کر لینا، اپنے غلطیوں پر ندامت کر لینا، رات کو اٹھ جانا، سوتے رہتے اپن اٹھ جانا، اللہ کو راضی کرا لینا، 2-4 موتی آنسوؤں کے آنکھوں سے جھڑا لینا، رب کو منوا لینا، اپنی غلطیوں کا جو ہے نا اللہ کے سامنے رکھ لینا، معافی کا پروانہ لے لینا، جنت کا جو ہے نا سودا اللہ سے کر لینا. کب ہوگا یہ دوست؟ فجر میں ہم برابر نہیں اٹھ سکتے تو تہجد میں کون اٹھے گا؟ ترس رہی ہیں مسجدیں فجر میں آنے کے لیے، مصلیوں کے لیے ترس رہی ہیں مسجدیں. کیسے ہوگا یہ؟ کیوں ہوگا؟ بہت ساری باتیں ہیں، اگر آپ سمجھ کرنے بیٹھو بہت ساری باتیں. نہیں، مختصر سمجھدار لوگوں کے لیے اشارہ کافی ہے. جملہ ہے نا ایک بڑے لوگوں کا کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. تو آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ، عقل مند لوگ ہیں الحمدللہ. تو بات کو سمجھ جانا چاہیے آئندہ کے حالات کیا ہونے والے ہیں کوئی نہیں جانتا اس معاملے میں، لیکن آپ کے لیے ہر طرف سے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. یہ بات طے کر کے رکھ لیجیے آپ. مدارس پہ تو بات آ گئی. آسام کا سی ایم اعلان کر چکا اپنی تقریر کے اندر کہ 120 سے زیادہ مدرسوں کو مقفل کر دیا جائے گا. آسام کی سرزمین پر علماء بننا بند ہو جائیں گے، جو ہے ان کی قدر کر لیجیے. پھر نکلنے والے یہ مدرسے بند ہونے والے ہیں، حفاظ بند ہونے والے ہیں. اپنے بچوں کو گھر میں تعلیم دلا کر کسی مول صاحب کو رکھ کے، جیسا پرائیویٹ اسکول میں 5000 روپے فیس دے کے پڑھا کے حافظ صاحب پڑھانے آ رہے ہیں تو 500 روپے دیتے ہیں ان کو. وہ بھی مول صاحب کو باتاں کر کر کے دیتے. ابھی ہاں مول صاحب زیادہ نہیں دکھ رہے ہیں، 500 روپے. وہاں جا کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہا تو 5000 روپے دے کے پڑھا رہے ہیں. ارے بہت ہے جی، بولنے کو بیٹھے تو بگڑ کے کوڑی کے کام کی نہ رہ گئی ہے قوم. دل دکھتا ہے، اس لیے بولنا پڑتا ساری باتیں. سدھر جاؤ، ابھی بھی وقت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو، سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یا اللہ جو بھی مصیبتیں، جو پریشانیاں اس امت پر ہے، اللہ اپنے رحم، اپنے فضل، اپنے کرم سے ختم فرمائے. اللہ یا اللہ جن کے بیٹیاں بہک کے قدم بہک گئے ہیں، اللہ ان ماں باپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ ان بچیوں کو عقل سلیم عطا فرما، اپنے گھر کو پھر واپس آ سکیں میرے غفور رحیم. یا اللہ جو نوجوان نشے کے عادی بن رہے ہیں میرے پاک پروردگار، ان کو اس بری جو ہے نا عادتوں سے ان کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ اس امت میں سے دین کے داعی پیدا فرما، علماء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، مؤذنین پیدا فرما. یا اللہ ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ تجھ کو تیرے تمام نام اور صفات کا واسطہ ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.